تھے حضرت، چند پھولوں سے اتنی بھی نہیں بات آ گئی کہ حضرت جنید کا نفس موٹا ہو جائے حضرت۔ تقویٰ دیکھو ان لوگوں کا، خود کو مخاطب کر کے کہا اے جنید، اگر اتنے پھول تجھ پہ پھینکے گئے تو وہ نفس جس کو 14 سال مشقت کر کر کے کمزور کیا ہے، مارا ہے، گرایا ہے اس کو، یہ تو پھر موٹا ہو جائے، کیسے جنگ چھوڑواؤں ان لوگوں سے؟ قرآن کہتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رخصت تھی آپ کو کیونکہ ابھی مسافر تھے، ابھی بغداد میں داخل نہیں ہوئے تھے، شرعی طور پہ مسافر تھے، اس رخصت پہ عمل کیا۔ اپنی جیب سے حضرت، کیونکہ رمضان تھا، اپنی جیب سے چون کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکالا، اس کو چبانا شروع کر دیا۔ اب لوگ بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، کسی کا اس جانب خیال ہی نہیں گیا، رمضان ہے، حضرت جنید مسافر ہے، رخصت ہے، ان کو اجازت ہے۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت جنید 14 سال کیا کر کے آئے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا اور لوگوں کے سامنے کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے پھینکے پھول نیچے اور پتھر اٹھائے، اور حضرت جنید پہ شیخ لکھتے ہیں سنگ باری شروع ہوئی۔ حضرت جنید زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، پتھر پڑتے رہے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے، اب ٹھیک رہا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں جی ایک بچہ تھا چھوٹا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنے غصے کا اظہار کس طرح کیا، اس نے قریب آ کے نا حضرت جنید بغدادی پہ تھوکا۔ اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے لیکن بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے حضرت۔ آپ اسی طرح روتے روتے اپنے گھر کی طرف آئے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، حجاب اٹھے حضرت، اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو، تجھے نہیں پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ تو ہماری بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے، ارے یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید تھے، وہ بھی عرض کرتے ہیں اے رب کریم، اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کر، آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ نہیں یار، لے آئیے رنگ واپس، یہ رنگ کھو گیا ہمارا، لائیں اس رنگ کو واپس۔ ہماری اگر زندگی ہم دیکھیں تو کیا ہے، یہی ہے صبح اٹھے پھر کھانا، دوپہر کو پھر کھانا، رات کو پھر کھانا۔ لاؤ یار اس رنگ کو ڈھونڈ کے واپس، ایویں لڑدائیں شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے آکھے پیر بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے بابا صاحب جی ساری زندگی نفس سے لڑائی رہی ہے۔ لکھا ہے حضرت جی جنہوں نے پھر زندگی اس انداز پہ گزاری ہے، قبلہ تشریف فرمائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جنتی جنت میں، جہنم جہنم میں، لیکن ایک گروہ ہوگا حضرت حکم جنت کا ہوگا، لیکن وہ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرشتے ان کو دیکھ کر کہیں گے تمہیں جنت کا حکم ہے، جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ تو آگے سے کہیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ جنت میں جانا ہماری محبت کی توہین ہے۔ کیا ہم جنت کے لیے جاگتے ہیں؟ سارے لوگ سوتے تھے، ہم جاگتے تھے، کیا جنت کے لیے جاگیں؟ لوگ کھاتے تھے، ہم بھوکے رہتے تھے، کیا جنت کے لیے رہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے سارا کچھ جنت والے کے لیے کیا، ہم تو اس کو دیکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب کریم کچھ تیرے دیوانے جنت کے باہر کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہم نے جنت میں نہیں جانا، ہم نے تو جنت والے کو دیکھنا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، ان سے کہو میں دکھاؤں گا تمہیں اپنا، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے جنت میں آنا لازم ہے۔ کیونکہ صحابہ علیہم الرضوان نے اس کی محبوب کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ محبوب نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم جنت میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھو گے۔ ان کو کہا جائے گا آؤ دکھائیں گے اپنا آپ، لیکن جنت میں آنا اب وہ فرشتے جا کے ان کو کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا، پہلے دیکھنا۔ اب مختصر کروں گا، پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرمائیں گے ان کو سنگل ڈالو، گھسیٹ کے جنت میں ڈالو۔
अब उनको ये वाला नहीं संगल, नूरानी संगल डाले जाएंगे, फरिश्ते उनको जन्नत में घसीटेंगे, वो जन्नत से बाहर भागेंगे। अब क्या होगा, फरिश्तों की ताकत में अल्लाह की ताकत होगी, आगे फरिश्ते उनको घसीट के जन्नत के वस्त में ले आएंगे। लिखा जब वो जन्नत के वस्त में आएंगे, हिजाबात उठा दिए जाएंगे और वो जो उशाक है वो अल्लाह के दीदार में महव होंगे। और लिखा है आलम ये होगा कि 500 साल का जमाना गुजर जाएगा, कोई आशिक अपनी आंख भी नहीं चमकेगा। लेकिन इत्थे मेहनत करनी पैनी है, इत्थे मेहनत फिर 500 साल का जमाना गुजर जाएगा, कोई अपनी आंख भी नहीं झपकेगा, इस तरह महव होंगे। तो इसलिए तो आदम चिश्ती ने लिखा था अनडिठियां जिदी तां दिलां अते बिन मिलियों जिदी यारी। लेकिन बस ये शेर ही रह गए किताबों में, किथे तांग किथे यारी है, किथे फजर वजनी बड़ी औखी पढ़ने तांग कितों आ गई, किथे तांग है, खेड़ी यारी है। अनडिठियां जिदी तांग दिलां अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी। किथे लिखा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहा अपने सीन में खड़ी थी, ऊंची ऊंची पुकार रही थी, हाय प्यास, हाय प्यास। लोगों ने समझा हजरत राबिया को प्यास लगी है और घर में पानी कोई नहीं, रात का वक्त है, औरत रात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही है, शायद कुछ सुन के पानी ले आए। सारा मोहल्ला बर्तन उठा के पानी लेने चला गया था, सबने अपने अपने बर्तनों में पानी भरा, पानी भर के वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग थे, किबला उस्ताद जी की तरह राजदारों में से थे, उन्होंने सबको रोक लिया, फरमाया कितने चले हो? कहा हज़रत राबिया ऊंची ऊंची कह रही है, हाय प्यास, हाय प्यास, शायद घर में पानी नहीं, पानी खत्म हो गया, औरत जाते हैं, रात का वक्त है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं जाना, इसलिए ऊंची ऊंची कहा है कि सुन के पानी ले दे। हम हज़रत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं, आप रो पड़े। आपने फरमाया ये वो प्यास नहीं जो तुम्हारे इस पानी से बुझ जाए, ये उसकी दीद की प्यास है, उसकी दीद ही से बुझेगी है। अनडिठियां जिदी तां दिलां अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो बिन नैना मस्त खुमारी। हमारी यारी नहीं है ना, इसलिए तो दाढ़ी भारी लगती है, इसलिए तो टोपी मुश्किल लगती है। यारी जो नहीं है, जिदे नाल यारी है, जिवें दी उन्हें शक्ल कही असीं बना के करन दे, मैं भी क्या झूठ बोला कि दूर आके, जिससे यारी है हमारी, जिससे हमें मोहब्बत है, उसने जिस तरह की शक्ल कही हुई है हमने बनाई है। जिस दिन यारी उधर हो जाएगी तो फिर जिस तरह की वो चाहते हैं फिर हमारी शक्ल उस तरह की हो जाएगी, सीधी बात है। मैं तो अक्सर, मैं कल भी था, मैंने बहुत बड़ा मजमा था कल भी, मैंने कहा अहबाब से, स्पेशल जितने नौजवान बैठे थे, मैंने कहा पुत्र दाढ़ी उतरवाने की वजह एक औरत के अलावा कोई और है तो बताओ। मैं जब भी सवाल पूछता हूँ किबला तशरीफ मकाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अगर दाढ़ी ना रखने की वजह हजरत एक औरत के अलावा कोई और है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आप उठ के बोले नहीं हजरत साहब नहीं नहीं है, तो झूठ बोल देते, मैं ऐसा हो जाना दाढ़ी नहीं। वजह ये हम एक औरत को खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, उसको जमा दिखना चाहते हैं, हमने दाढ़ी की, और क्या वजह है ये वजह। लेकिन हजरत मैं आपको कहूंगा आप इधर गलत नहीं, बड़े ही गलत है, कैमरा लगा हुआ है, मैं किसी की तज़हीक नहीं करने लगा, लेकिन भाई सुन, और जिसको तू सोना लगने के लिए ये शक्ल बनाए बैठा है, अरे अगर वो 3 दिन साबुन से मुंह ना धोए, अगर वो क्रीम ना लगाए, अगर वो मेकअप ना करे, अरे तू ही उसको ना देखे, लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूं कि दाढ़ी रख ले, उनको देख देख के कहने वाले क्या करते थे, अरे हजरत यूसुफ को देखकर उंगलियां कटी, अगर लोग मेरे महबूब को देख लेते तो दिल काट लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اب فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ بیویاں نہیں اتنی جوگی ان کو محبوب کے لیول پہ لایا جائے تھا، ان کا یہ لیول نہیں ہے ایسا، یہ نہیں ان کا لیول۔ ہاں یہ حضرت یوسف آگے قبلہ بیان فرما رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے، یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا۔ وہ جو گلہ اکٹھا کیا گیا ختم ہو گیا، لوگ حاضر خدمت ہوئے، حضرت وہ ختم ہو گیا سارا کچھ، پاکیں بھوک ہے نہیں برداشت ہوتی، فرمایا سارے مصر کو بلاؤ باہر، سارا مصر جمع کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے اور آ کر آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا، یہ حسن یوسف کا عالم تھا۔ کیا ہوا؟ حضرت یوسف کو دیکھ کر 3 ماہ تک مصر والوں کو بھوک ہی نہیں لگی۔ میاں محمد بخش لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویگ یوسف کنعانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جانی۔ قرآن کہتا ہے نا وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ تانا دیا نا زلیخا کی سہیلیوں نے، کہا انا لنراها فی ضلال مبین، ارے تو حسن یوسف میں کہاں تک چلی گئی، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں تو کھلی گمراہی میں۔ اس نے کہا اچھا کل میرے گھر میں محفل ہے، تم سب نے آنا ہے، اور محفل ہوگی اس طرح کہ تمہیں ایک ایک سیب دوں گی، ساتھ ایک چھری دوں گی۔ سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لا کر اپنے رخ سے حجاب اٹھائے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا، سیب کاٹنا تو بھول نہیں بلکہ کیا کیا؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، انگلیاں کٹی اور کاٹ کے۔ حضرت یہ نہیں قرآن میں لکھا کہ انہوں نے کوئی چیخو پکار کی، ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئی، بلکہ انگلیاں کاٹ کے آگے سے کہتی کیا ہے؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی، میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل کٹتے۔ یہاں پھر کسی نے کمال شعر لکھا، وہ کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ ارے وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، ایتھے ممتاز قادری نے بغیر ویکھیاں سر دے جڑیا۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی۔ ادھر دیکھ کے کٹی بھی تو پھر تھے بغیر ویکھیاں۔ علم الدین نے سر، ممتاز قادری سر، عامر چیمہ سر، قربان اور کیا دی محمد علی کی نہ گئی علم الدین کے پاس، کا علم الدین تو نے مارا ہے، تو نے واسطے جانا، بس اتنا کر، ایک ہیلا ہے، جج کے سامنے تو صرف ایک بار اتنا کہہ دے میں نے نہیں مارا، تجھے چھڑوانا میرا کام ہے۔ کہا محمد علی ساری زندگی ایک ہی کام کیتا ہے، وہ تو بھی نہ کر چھڑا۔ حضرت ہم سے تو 4 بال نہیں نہ رکھے گئے، کر کے دیکھو کبھی ان کے لیے، پھر دیکھو نوازتے کتنا ہے۔ یہ قبلہ تشریف فرمائے حضرت جب پورا زور لگا تھی، لیکن کیونکہ علم الدین خود کہہ رہے تھے کہ میں نے واصل جہنم کیا، تو پھر وہاں کیا ہو سکتا تھا؟ جج نے فیصلہ سنا دیا، سزائے موت لکھ دی گئی، قلم توڑ دیا گیا، لیکن جو اہل اللہ تھے نا حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا؟ ان کو ہمارے ہوتے علم الدین سولی پہ چڑھ جائے گا؟ نہیں، نیچے تو زور لگا لیا، اب زور اوپر لگے گا۔ سارے بزرگ اکٹھے ہوئے، پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب اور بڑے بڑے نام، انہوں نے کہا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ کہہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، خود نہیں کر سکتا کسی سے سنے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کسی متقی حافظ کی بارگاہ میں عرض کرے حضرت روز میری طرف سے ایک بار تلاوت فرما دے، تینوں میں سے کوئی کام بھی کر لے اللہ غیب سے رہائی کا اہتمام کر لے۔ اب صلاح آپس میں یہ ہوئی، پتہ نہیں بھائی علم الدین ناظرہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں،
اگر پڑھے ہیں، معروف پڑھا ہے، مجہور پڑھا ہے، تجویز سے پڑھا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھا ہے، کہ کسی عورت سے پڑھا ہے، چلو یہ بھی معاملہ رہے ہیں. تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی لیتے ہیں، روز جاگنا پیر علم الدین کو سورہ یوسف سنائی جائے. اب جتنے بزرگ اکٹھے ہوئے ہیں، میں حافظ قرآن صرف حضور میر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے. جو بات باہر ہوئی وہی بات آگے حضرت علم الدین کے سامنے بھی ہوئی. علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت سے سونی بات کیا ہے، ایک سید قرآن سنائے اور علم الدین سنائے. اب بسم اللہ شریف اپنے ابتدا کریں. حضور میر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعاوذ پڑھی، تسمیہ پڑھی. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اب میں نے کیا پڑھنا ہے اور میرے ملت نے کیا پڑھا ہوا ہے. سید صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، علم الدین سن رہے ہیں، ساتھ بزرگ بھی سن رہے ہیں، ایک کیفیت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. آگے آیا مبارکہ پڑھ کے آپ نے بتایا کہ الفاظ موجود ہے. اب وہ جانتے ہیں حضرت جی بڑا پکا حافظ بھی ہونا، بڑا پکا لویا حافظ بھی، توجہ ہٹنے کی دیر ہے، ساتھ ہی خطا. اب ظاہر کیفیت بنی تھی، سامنے وہ بیٹھا ہے جو محبوب کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہے. وہ کیفیت بنی تھی. بس ایک جگہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا، آگے سے علم الدین کہتے ہیں حضرت سید بھی ولی بھی، لیکن پڑھن رب دا کلام ہے، زیر زبر نہ مطلب بدل جائیں گے. ذرا تھوڑی توجہ فرمائیں. آپ ایک جگہ زیر کو زبر پڑھ گئے، آپ نے روک کے پہلے یہ سوچا ہے، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. اور جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی. حیران ہو کے پوچھا علم الدین تو نے کدھر سے پڑھ لی ہے؟ حضرت علم الدین فرماتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے جن پہ نازل ہوا ہے. اس کا وزن تو کوئی دیکھو نا حضرت سارے نے حضرت جی ادھا کلو تو اپنی جیب چھپایا ہے، یہ بھاری لگ دی ہے. اتنے علماء بیٹھے ہیں، حیدری صاحب بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں. قبلہ استاد تشریف فرمائیں. پوچھ لو ایک بندہ بھی آپ کو نہیں یہ کہے گا کہ داڑھی کے وزن سے میری گردن میں درد رہتی ہے. ایک بھی نہیں آپ کو کہے گا. وزن ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یاد رکھنا ادھر بڑا وزن ہے اس کا. میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بے لیا اے داڑھی رکھ لے، اے کف رکھ لے. وہ بیلی آگے صرف کرتا ہے حضور کی ہوئے گا ککھ رکھن نال؟ فرمایا آج تو ہے ککھ رکھ لے، کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. سونا کر کے سونا کر کے رکھو اس کو. دیکھو نا انہوں نے بھی گال پسند آئی، انہوں نے گولے چلا چھڑے. کوئی کہنے نے رکھ لو، کوئی کہنے نے سونی کر کے رکھو. کام مصطفیٰ کا صحیح بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت، ہم سے تو انہوں نے کوئی امتحان ہی نہیں. پتہ صحابہ کہاں تک گئے. میں اس دن تفسیر روح البیان میں پڑھ رہا تھا حضرت، دو صحابی نا کسی سفر پہ گئے. جیسے آپ کے ادھر ہیں بڑے زیادہ دریا تو پیچھے بارش ہوتی ہے تو پھر چلتے ہیں. ادھر بھی راستے میں کچھ طرح کی ندی تھی، جب بارشیں ہوئی چل پڑنا، وہ چل رہی تھی، اس کو پار کر کے جانا تھا. ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ جو پار کر گئے نا، انہوں نے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا تو اسی کنارے میں کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. انہوں نے آواز دے کے کہا حضرت آ جائیں.
پانی گہرا کوئی نہیں. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا پانی گہرا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن اسی ندی سے نا میں اپنے محبوب کی نوکری میں گزرا تھا. آج کھڑا صرف اتنا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا ہے؟ میں بھی وہی رکھا. تو وہاں تک گئے یار. آج ہم اس سے بھی گئے. سن کر کے رکھو 3 مہینے رجی خلقت ویگ یوسف کے نہانی جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دن جہاں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری. ہم بڑی دور نکل آئے ہیں یہاں. آؤ جاؤ واپس اسی راستے پہ اسی طریقے بہت دور نکل آئے. یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کپڑا بنانے کا کام کرتا تھا. وہ سال میں نا حضرت صرف ایک بار اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. ایک بار جب اس نے آنا اس نے آتے ہوئے حضرت کے لیے نا ایک لنگی بنا کے لانا. لیکن وہ لنگی عام لنگیوں کی طرح نہیں تھی. وہ وضو بنتی تھی, قرآن پڑھتے ہوئے بنتی تھی, دروشی پڑھتے ہوئے روتے ہوئے وہ بناتا. پورا سال لگتا اس کو وہ لنگی بناتا. ایک دن ایک سال کیا ہوا اسے لنگی بنی نہیں. اس کے علاقے کے لوگ جب حضرت خواجہ غلام فرید کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلے نا, لوگ آئے بھائی جانا نہیں پیر انکل. انہوں نے کہا میرا طریقہ ہے کہ ہر سال لنگی لے کے جاتا ہوں. اس سال نہ لنگی نہیں بن سکی تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں لنگی کے بغیر جاؤں. تم جاؤ میں اگلے سال جاؤں گا. وہ نہیں آیا. حضرت کو اس کا انتظار کرتے کرتے پورا سال گزر گیا. 2 سال بعد آیا. جب آیا نا تو لنگیاں بھی 2 لے کے آیا. حضرت نے پوچھا بے لیا پچھلے سال نہیں آیا, مجھے سارا سال تیرا انتظار ہے. اس کرتا حضرت آپ کو پتہ ہے جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو میں لنگی لے کے آتا تھا, لیکن پچھلے سال میں لنگی باندھ نہیں سکتا. بیلی آئے تھے, میرے پیر بھائی آئے تھے, انہوں نے آگے کہا جانا نہیں پیرا کر. میں نے کہا بھائی جدوں بھی گیا ہوں لنگی لے کے گیا ہوں, لنگی تو بغیر جان کے دل نہیں مانتا پہ. چل اگلے سال جاؤں گا تو 2 لنگیاں لے آؤں. دیکھیں حضرت آیا ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے. حضرت نے نا جو بندہ ڈیوٹی پہ تھا خانقاہ پہ بلا کے کہا ادھر آئے. وہ آیا. فرمایا دونوں لنگیاں پکڑو, دونوں کو آگ لگا دیں. اس نے اس کی حضور وہ اتنی محبت سے آپ کے لیے لنگیاں لے کے آیا ہے, آپ فرمائے دونوں لنگیوں کو آگ لگا دیں. فرمایا ہاں. اس نے اس کی حضور وجہ فرمایا جڑی چیز یار کلام تو روکے نا انہوں آگ کی لا چھڑنی چاہیے ہے. یہ تھا ہمارے بڑوں کا مسلک ہے. جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو. لیکن وہ کتھے یار انڈٹھیاں جدی تان دلانی ات بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم دوستی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری. اس لیے جی بڑی دور نکل آئی ہے. نہیں واپس آ جاؤ اور لو لگا ہوا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت جتنے ماں بیٹھے ہیں میں پتر ہمیں خود نہیں پتا, اس بات کا اندازہ نہیں, ہم ہر روز دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یہاں چند ہزار یا لاکھ کا نقصان ہونا میں نے لوگوں کے دل پڑھتے تھے کہ ہارٹ اٹیک آ گیا, پتہ لگا کہ اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا, ہارٹ فیل. میں نے لوگوں کو برین ہیمریج ہوتے دیکھا, لیکن ادھر دین سے, داڑھی سے, ٹوپی سے, پگ سے, نماز سے, قرآن سے, حضور سے, اللہ سے دور ہو کر ہم ہر روز اپنا اتنا نقصان کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. بزرگ بیٹھے ہیں ادھر. آج جس شخص کی فجر کی سنتیں رہ گئیں آپ کو پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا. حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا ثواب جی. زمین اور آسمان مسافت کتنی ہے. محبوب فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر
یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے. ہو گیا نا نقصان. جس کی فجر کی جماعت رہ گئی ہو گیا نا نقصان. جس کی فجر کی نماز ہی رہ گئی ہو گیا نا نقصان. جس نے آج صبح 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان. جس نے آج 33 بار الحمدللہ نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان. جس نے آج 34 بار فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر نہیں پڑھا ہو گیا. اور یہ بھی نقصان سن لو کتنا نقصان ہو. محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر سیابہ حضرت خدمت ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. احد پہاڑ کی حضرت جی صرف لمبائی ماپی گئی ہے. کتنی ہے؟ 4.25 میل. بلندی کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ ہے اس لیے بزرگوں نے اس پہ گفتگو نہیں کی. لمبائی کتنی ہے؟ 4.25 میل. وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. صحابہ نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کی طاقت رکھتا ہے. دریرہ جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. کتنا نہیں کہا جی زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے. جس نے نہیں کہا آج نقصان ہو گئے لیکن اندازہ ہی نہیں ہمیں کہ دین سے دور رہ کر ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یہ لکھا جی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میری گھڑی پہ نظر ہے. اب فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف آ رہا. جماعت ہو چکی تھی. امام صاحب کی اور اس کی ملاقات دروازے پہ ہوئی. اب امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ جماعت ہے لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا ہے. امام صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. اتنا دکھ ہوا کہ اندر سے دکھ کی وجہ سے ایک آہ نکلی کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا تجھے اتنا دکھ ہوا ہے فجر کی جماعت رہ جانے کا. اس نے اس کی حضور آہ اہمی تو نہیں نکلی ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے ایک سودا کر. اس نے اس کی حضور وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. تو مجھ سے سودا کر میں نے جماعت کا ثواب تجھے دیا تو آہ مجھے دے دے. اس نے اس کی حضور سودا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. اگر میں تیار. فرمایا میں نے فجر کی جماعت کا ثواب تجھے دیا. تو آگے سے کہتے ہیں حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ اندر چلا گیا حضرت گھر چلے گئے. جب رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا اتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. وہ جو فجر کی جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا وہ آہ اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. ساتھ ہی ہم کھل گئی. اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا.